اس دور کے اندر اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، میں اکثر مشورہ دیا کرتا ہوں، ایمان سلامت اس دور میں ہر روز نیا فتنہ، سوشل میڈیا پہ نیا فتنہ، وسوسے پھیلانے کے لیے یہود و نصارہ مولویوں کے رنگ کے اندر بھی جو ہے وہ جیلم کے اندر جو ہے وہ سور بٹھا دیتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ چلتے، بات تو حیدر کرار کی ہے، اچانک میرے بات ذہن میں آئی، نواب آف کالا باغ، بڑی توجہ سے آپ بات سنیے گا، آپ کو اس دور کی تمام حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ نواب آف کالا باغ یہ امریکہ گیا، اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ میری ویڈیو جو ہے وہ کوئی امریکہ میں بھی سنے اور نواب آف کالا باغ کی نسل ابھی ہے، اس کی نسل بھی سنے۔ تو وہ امریکہ کے اندر گیا اور وہاں اس کا کوئی جنرل، وہاں کا کوئی آفیسر، فوج کا افسر جو ہے وہ اس کا واقفیت والا تھا۔ اب نواب آف کالا باغ اور اس کی آپس میں بہت زیادہ گہری دوستی تھی۔ جب امریکہ میں گیا تو اس نے کہا کہ آؤ نواب صاحب، آپ کو ہم ایک ایسی سیر کرواتے ہیں، ایسی جگہ میں لے کے جاتا ہوں جہاں آج تک میں کسی کو نہیں لے کے گیا۔ اب وہ جنرل کے ساتھ نواب صاحب بیٹھے گاڑی میں، ایک گاڑی میں بیٹھے، راستے کے اندر گاڑی بدلی گئی، راستہ بدلا گیا، دوسری گاڑی کے اندر بیٹھے اور پھر تیسری گاڑی کے اندر بیٹھے اور اس کے بعد کچھ سفر پیدل کیا۔ سامنے دیکھا ایک جنگل تھا، بیابان تھا اور چاروں طرف جو ہے وہ درختوں کی قطاریں تھیں۔ نواب صاحب کہتے ہیں میں حیران ہوا، پریشان ہوا کہ یہ گورا مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھوڑے سے درختوں کی اوڑ سے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت مدرسہ ہے، بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے اور بلڈنگ کے چاروں اطراف سیکورٹی کھڑی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ گورا جو ہے کافر ہے، ملک بھی کافروں کا ہے اور اسلام کے دشمنوں کا ہے، اور اتنے بیابان کے اندر، اتنے جو ہے وہ عجیب و غریب ماحول کے اندر مدرسہ بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ نواب صاحب کہتے ہیں میں حیرانگی کے ساتھ دیکھتا گیا تو انگریز مجھے کہنے لگا آگے آ۔ میں ساتھ چلا تو میں نے مدرسے کا وزٹ کیا، معائنہ کیا، دیکھا کسی مدرسے کے اندر قرآن پاک پڑھایا جا رہا تھا، یاسین والقرآن الحکیم کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ کسی کلاس کے اندر، کسی کمرے کے اندر جو ہے وہ بچوں کو ناظرہ پڑھایا جا رہا تھا، کسی کلاس کے اندر جو ہے وہ علم حدیث پڑھایا جا رہا تھا، اصول حدیث سکھایا جا رہا تھا، کسی کمرے کے اندر فقہ سکھائی جا رہی تھی، کسی کے اندر مناظرہ سکھایا جا رہا تھا، کسی کمرے میں منطق سکھائی جا رہی تھی۔ نواب صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ چاروں طرف جو سیکیورٹی ہے یہ سارے کافر، لانے والا کافر، ملک کافروں کا، اور اتنے جنگل بیابان کے اندر یہ جو مدرسہ بنایا ہے، اور اس مدرسے میں بیٹھ کر پڑھنے والے طلباء، بیٹھ کر پڑھنے والے جو لڑکے ہیں وہ مسلمان لگتے ہیں اور مسلمان ہیں، اور اس انداز کے ساتھ اتنے جنگل میں مدرسہ بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ نواب صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، میں جس کمرے میں جاتا ہوں کسی کمرے کے اندر جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے، تکرار ہو رہی ہے، کسی کمرے کے اندر جو ہے وہ قرآن بلند ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، اور جو ہے وہ صرف ناف پڑھی جا رہی ہے، عالم کورس کروایا جا رہا ہے، مفتی کورس کروایا جا رہا ہے، مناظر بنایا جا رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ اب اس انگریز نے کہہ لگایا، یہ بات بتانے کے لیے یہ ساری بات آپ کو سمجھائی۔ وہ انگریز کہہ لگا کہ کہنے لگا کہ یہ جتنے طلباء تم دیکھ رہے ہو جو قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ سارے ہمارے بندے ہیں، ایک بھی مسلمان نہیں ہے، یہ ایک بھی ان میں مسلمان نہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے۔ ہم ان کو مسلمان بنا کر، مسلمانوں جیسا جو ہے وہ لباس پہنا کر، داڑیاں رکھوا کر، امامیں بنوا کر، ان کو علم حدیث پڑھوا کر، قرآن سکھا کر، مناظرہ سکھا کر اور علم حدیث، اصول حدیث پڑھا کر مسلمانوں کے ملک میں بھیجیں گے۔ اب یہ ملک، مسلمانوں کے ملک میں جا کے فرقہ واریت پھیلائیں گے، مسلمانوں کو آپس میں لڑوائیں گے، اور یہ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر شک و شبہات پیدا کریں گے۔
یہ علماء کے خلاف بھونکیں گے، علماء کے خلاف بولیں گے۔ مسلمان چونکہ علم نہیں رکھتا، دین کا علم بہت کم رکھتا ہے، مسلمان ان کے وسوسوں کی وجہ سے پریشان ہو کر دین سے دور ہوں گے۔ دین سے دوری ہوگی، اس وجہ سے یہ پوری کی پوری ٹیم جو ہزاروں کی تعداد پر مشتمل ہے، ہم ان کو قرآن بھی پڑھائیں گے، حدیث بھی پڑھائیں گے، پھر مسلمانوں کے ملک میں بھیجیں گے تاکہ مسلمانوں کے ملک میں جا کر یہ مسلمان بن کر مسلمانوں کو آپس میں لڑوائے، فرقہ واریت پھیلائے، شدت پسندی پھیلائے، اور ان کو ہم جو ہے وہ ایسا ماہر بناتے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، مسلمانوں کے علماء کرام کے خلاف یہ کمزور باتیں کرتے ہیں تاکہ عوام کے دل سے مسلمانوں کی محبت نکل جائے۔ جب علماء کی محبت نکل گئی تو دین سمجھانا کس نے ہے؟ سیاستدانوں نے دین سمجھانا ہے؟ علماء نے ہی دین بتانا ہے، دین سمجھانا ہے، دین پڑھانا ہے۔ جب علماء کا وقار آسمانوں سے زمین پر آ جائے گا تو پھر جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا، مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرنا، وہ انگریز کہنے لگا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح کے لوگ، کوئی جیلم سے بھونک رہا ہے اور کوئی اپنے آپ کو آج سوشل میڈیا پر آ کر کہتا ہے میں امام مہدی ہوں، حالانکہ امام مہدی کی نشانیاں ہیں، چہرہ جو ہے وہ بندر کی طرح ہے اور کہتا ہے کہ جی جناب میں امام مہدی ہوں، یعنی روز نئے سے نیا فتنہ، نئے سے نئی بات۔ آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کھولیں، انٹرنیٹ کھولیں تو آپ کو نئی سے نئی بات، تو لہٰذا یاد رکھیں اس دور میں جو بچنا چاہتا ہے، ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دور میں جو اپنا ایمان سلامت رکھنا چاہتا ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس کائنات سے اگلے جہاں کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے در پہ آ جائے۔ بس اپنی آنکھیں بند کر لے امام احمد رضا خان پہ۔ امام احمد رضا خان ہمیں وہی دین بتلا کر چلے گئے جو دین صدیق اکبر نے سکھایا تھا، جو فاروق اعظم نے سکھایا تھا، عثمان غنی نے سکھایا تھا، حیدر کرار نے سکھایا تھا۔ امام احمد رضا خان وہی دین بتلا کر چلے گئے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے سکھایا تھا، امام احمد بن حنبل نے سکھایا تھا، امام شافعی، امام مالک، غوث پاک، داتا علی حجویری، اور پھر جو ہے وہ مہر علی اور دیگر بزرگوں نے جو دین سیکھا، جو دین سکھایا، اور اسی دین کی جو ہے وہ لسٹ اور وہی سارا نور جو ہے وہ امام احمد رضا خان نے کتابوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے ہم تک پہنچا دی۔